چغل خوری ایک ایسا عمل ہے جو انسانوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے۔ چغل خوری سے جھگڑے ہوتے ہیں، چغل خوری سے فتنے پیدا ہوتے ہیں، چغل خوری سے چغل خور کی بھی آخرت خراب ہوتی ہے، اور جس کے بارے میں چغلی کھائی جائے اس کی دنیا خراب ہو جاتی ہے۔ اس کی وعید بہت سخت ہے، جس کو امام بخاری اور مسلم، ابو داؤد اور ترمذی نے نقل کیا ہے۔ جناب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت نمام۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چغل خور آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یعنی چغلی ایک ایسا برا عمل ہے انسان کو جنت سے محروم رکھے گا۔ یعنی چغل خوری اتنی سنگین گناہ ہے جو جنت کے داخلے کی رکاوٹ کا بہت بڑا سبب ہے۔ آدمی اس کی گندگی اور شیطانی عادت کے ساتھ جنت میں جائے یہ ممکن نہیں ہے، چونکہ یہ شیطانی عادت ہے اور گندگی ہے۔ جنت میں وہ شخص جائے گا جو پاکیزہ ہوگا، طبیعت کا پاکیزہ، من کا ستھرا ہوگا۔ رہ گیا چغل خوری کہتے کس کو؟ ایک تو چغل خوری یہ ہے کہ ہر عام و خاص کو آدمی چغلی کھاتا ہے، کسی کو کچھ بتاتا ہے، کسی کو کچھ بتاتا ہے، لیکن چغل خوری کی جو یہ سزا ہے کہ وہ جنت کا مستحق نہیں رہتا، اس سے مراد یہ چغل خوری ہے کہ کوئی آدمی کسی آدمی کی خطا اور غلطی ایسے شخص سے جا کہے جو اس کو سزا دینے پہ قادر ہو، صاحب اقتدار، طاقتور آدمی کو جا کے چغلی کھائے تاکہ وہ اس کو سزا دے، یہ ذلیل و خوار ہو جائے۔ یہ چغلی جو ہے وہ بدترین چغلی ہے جو انسان کو جنت سے روک دیتی ہے۔ ایک ہے عام بیٹھے کسی کو کہہ دیا فلاں نے ایسا کیا جی، فلاں نے ایسا کیا، یہ چغلی ہے، لیکن اس کا اتنا بڑا جرم نہیں ہے۔ اصل وہ چغلی بدترین گناہ ہے جو جنت سے رکاوٹ ہے، جنت کے دروازے بند کر دیتا ہے، انسان کو مستحق کے جنت نہیں رہنے دیتا۔ وہ یہ ہے کسی صاحب اقتدار کو، کسی طاقتور آدمی کو جا کے کہہ دے فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، اس کا مقصود یہ ہو اس کو جو ہے نا ذلیل کیا جائے، اس کو پریشان کیا جائے، اس آدمی کو تنگ کیا جائے۔ ایسی چغلی جنت سے منع کر دیتی۔ وجہ اس کے پیچھے سنگ دلی ہے، سخت رویہ ہے، یعنی آدمی دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کو ذلیل ہوتا دیکھوں، اس کی ساری خوشیاں ختم ہو جائیں، اس کی عزت جو ہے وہ خاک میں مل جائے۔ تو یہ اتنی گندی طبیعت اور گندی عقل ہے، رب اس کو قبول ہی نہیں کرتا۔ گندی طبیعت والا آدمی جنت میں جائے ایسا نہیں ہوتا۔ جنت میں وہ جائے گا جس آدمی کی طبیعت اچھی ہے، اخلاق اچھا ہے، نیت اچھی ہے، عقل اور شعور اچھی ہے، اور اس کے مطابق عمل اچھے کرتا ہے۔ ایک اور وجہ علماء نے لکھی، اللہ کا وعدہ ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے جو چاہیں گے، جو خواہش ہوگی اللہ پوری کر دے گا۔ تو چغل خور اس لیے جنت میں نہیں جائے گا، ہو سکتا ہے چغل خور کی تو ساری زندگی کی عادت تھی، اگر جنت میں پہنچ گیا تو جنت میں اس نے دیکھا کسی کو اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ بھی جنت میں آ گیا ہے، کہیں اس کو ذلیل نہ کروا دو، تو دل میں وہ خواہش رکھے یا اللہ اس کو جنت سے نکال دے، چونکہ وہ تو کسی کو دیکھ کے برداشت نہیں کرتا تھا، اب وہی عادت اس کی جنت میں بھی ہے، اب وہ خواہش کر رہا ہے یا اللہ اس کو جنت سے نکال دے یا اس کا درجہ کم کر دے، تو اب دو صورتیں بن جائیں گی۔ اللہ پاک اگر اس آدمی کی خواہش پوری کرتا ہے، اب دوسرے کا حق مارا جا رہا ہے، جنت میں بغاوت ہو رہی ہے۔ اگر اللہ اس کی خواہش پوری نہیں کرتا تو وعدہ خلافی ہوتی ہے۔ اللہ نے تو وعدہ کر رکھا ہے جو جنت میں جنتی آئے گا جیسے چاہے گا میں ویسے اس کو عزت دیتا چلا جاؤں گا، تو اس لیے اس کی سزا یہ ہے چغل خور کو جنت میں داخلے سے ہی منع کر دیا گیا، کہیں اللہ کے طے کردہ نظام میں خلل کا باعث نہ بن جائے۔ لہذا جب تک یہ برائی انسان میں رہتی ہے وہ مستحق جنت نہیں رہتی۔ حالانکہ یہ کام ہم عادتاً کر رہے ہیں، روزانہ بیس پہ کر رہے ہیں،
کوشش سے کر رہے ادھر بھی بتا دو ادھر بھی بتا دو ادھر بھی بتا دو، بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ کسی سے تھوڑی زیادہ غلطی ہو جائے ہم موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، اس کی جو ہے نا ایک دوسرے کو شکایتیں لگانا اور ہوا میں اڑا دینا، اس کو ذلیل کرنا ہے معاشرے میں، پتہ چلے کہ اس نے اتنا بڑا جرم کر دیا۔ جس آدمی کی نیت اتنی گندی ہو اللہ ایسے گندے آدمی کو جنت میں نہیں لے جائے گا۔ لہذا اگر کوئی جنت میں جانا چاہے تو اس کو چغل خوری کی عادت کو چھوڑنا ہوگا۔ تیسرا مسئلہ علماء نے یہ لکھا ہے، چغل خوری یا غیبت کی اگر کوئی آدمی اس لیے تشہیر کرتا ہے تاکہ اس آدمی کی اصلاح ہو جائے یا معاشرہ اس کے گناہ سے بچ جائے، اس کی اجازت۔ ایسی مثالیں احادیث میں موجود ہیں، صحابہ کی زندگی میں موجود ہے۔ کئی بار صحابہ نے سرکار کو کئی لوگوں کے واقعات بتائے ہیں، معاملات بتائے ہیں، سرکار ان کو سزاؤں تک بھی دی ہیں۔ اگر اصلاح معاشرہ ہو تو پھر کہہ سکتے ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں چور کو چور نہ کہو، اگر چور اتنی خرابی کر رہا ہے سارا معاشرہ اس کی زد میں آ رہا ہے تو پھر لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ ایک آدمی اگر کسی سے قرض لیتا ہے وہ دھوکہ دے کے قرض لے جاتا ہے، واپس ہی نہیں کرتا، اب وہ ایک کو اس نے ڈسا، دوسرے کو ڈسا، تیسرے کو ڈسا، اور ہم خاموش ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس نے سب کو لوٹ کے چلا گیا۔ ایسے بندے سے بھی لوگوں کو آگاہ کرنا یہ غیبت میں شامل نہیں ہوتا، یہ چغلی میں شامل نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ اب معاشرے کو اس کے فتنے سے بچانا۔ ایک آدمی گناہ کا اڈا کھول لیتا ہے اور ہم ماشاءاللہ خاموش ہیں، ہمیں توفیق نہیں ہوتی، ایک دن ایک خراب ہوگا، دوسرا ہوگا، تیسرا ہوگا، وہ سارا معاشرہ گندہ ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں آواز اٹھانا یہ یا اس کو سزا دلوانا یا گناہ کو رکوانا یہ چغل خوری میں نہیں آتا۔ اصلاح معاشرہ کے لیے، اصلاح انسانیت کے لیے یا اس کو گناہ سے بچانے کے لیے اگر ایسا کیا جائے تو یہ اس زمرے میں نہیں آتا، بلکہ اگر چھوٹی موٹی غلطی پہ کسی کو ذلیل کرنا مقصود ہو، بس اس کو ذلیل ہی کرنا ہے، موقع مل گیا ہے، یہ اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کو پسند کیا ہے؟ اللہ کو پسند یہ، اللہ فرماتا ہے اگر کوئی شخص میرے بندے کا دنیا میں پردہ رکھے تو میں رب قیامت کے دن اس کا پردہ رکھوں۔ حق یہ پردہ رکھے، اگر اسے معاشرہ گندہ ہو رہا ہے، اس سے معاشرے کو بچانا ہے، علاقے کو بچانا ہے، قوم کو بچانا ہے، تو پھر اس کی بات کر سکتے ہیں، اس کی تشہیر بھی کر سکتے ہیں، اس کی روک تھام بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری روایت ہے، اس کو جامع ترمذی اور صاحب نسائی اور صاحب مسلم نے نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ مرہ بقبرین جو الزبان، سرکار دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا تو ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا۔ یہ نگاہ نبوت کا کمال ہوتا ہے، دنیا میں چلتے چلتے بھی قبر کے اندر کے حالات سے واقف ہو جائیں، یہ اللہ پاک نے کمال دیا ہوتا ہے نبی کو۔ لوگ تو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ بتاتی ہے نبی اگر عالم دنیا میں ہو تو وہ عالم برزخ کی خبر رکھتا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ سرکار نے جب دیکھا نا ان کو عذاب ہو رہا ہے، رک گئے، اگلی بات خود بتا دی۔ اب ان سے پوچھا بھی نہیں ہے، وہاں قاصد بھی نہیں بھیجا، فرشتہ بھی نہیں آیا بتانے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے جب توجہ کی ان کو گناہ کیوں ہو رہا ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، فرمایا انہما یعذبان وما یعذبان من کبیر بلا انہ کبیر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یاد رکھ لو، ان دو قبر والوں کو جو عذاب ہو رہا ہے کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، کہ زنا کی وجہ سے نہیں ہو رہا، کوئی کفر اور شرک کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ ان لوگوں کو اگر یہ عذاب قبر میں ہو رہا ہے تو میں محمد دیکھ رہا ہوں، ان میں سے ایک شخص جو وہ ہے یمشی بن نمیمہ، جو غیبت کرتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، بس کسی عادت تھی، اس عادت بد کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے۔ اور دوسرا شخص یہ ہے کہ لا یستتر من بولہ، اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں حفاظت کرتا تھا۔ یہ دو عمل، کیا خیال ہے یہ عمل اس نے کب کیے تھے؟ چغلیاں زندگی میں کھاتا تھا، پیشاب سے زندگی میں نہیں بچتا تھا، یہ پرہیز نہیں کرتا تھا، اب مر گیا، مرنے کے بعد عالم برزخ میں اللہ کے پیغمبر کا گزر ہوا، آپ نے نگاہ کی تو دیکھا ہی تو عذاب میں مبتلا ہے۔ پھر آپ نے توجہ فرمائی تو آپ کو دنیا بھی اس کی سامنے آ گئی کہ یہ دنیا میں کرتا کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے نبی انسان کی زندگی کے ماضی سے بھی واقف ہے، حال سے بھی واقف ہے، مستقبل سے بھی واقف ہے۔ جو آدمی نبی کو ایسے نہ مانے وہ نبی پر ایمان لانے والا نہیں ہے۔ لوگوں نے ڈرامہ رچا رکھا ہے،
اس چیز کا پتہ نہیں تھا، اس چیز کا پتہ نہیں تھا، جس کو رب نے نبی بنایا ہے، ساری کائنات پہ گواہ بنا کے بھیجا ہے، کیا خیال ہے اس کو پتہ نہیں ہے تو گواہی قابل قبول ہے؟ آپ عام مثال لے لو، آپ عدالت میں جاتے ہو، آپ کو قاضی پوچھتا ہے، جج پوچھتا ہے، ہاں بھائی آپ گواہ ہیں؟ جی گواہ ہوں۔ مقدمہ لگا تھا 203 کا، وہ پوچھتا ہے کس کیس میں گواہ ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے محلے میں چوری ہوئی۔ جج کیا کہے گا؟ کہے گا تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، اور تیرا نام لکھا ہے قتل کے کیس میں گواہی کا، تم محلے کی چوری لے پھرتا، تجھے تو خبر ہی نہیں ہے اس کیس کی، جا تیری گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اور بھئی دنیا کے گواہ کو اگر اس واقعے کا پتہ نہ ہو، اس کیس کا پتہ نہ ہو، اس مسئلے کا پتہ نہ ہو، تو دنیا کا جج اس کو قبول نہیں کرتا۔ رب نے ساری کائنات کا جس نبی کو شہید بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا، کیا خبر ہے اگر اس پیغمبر کو ہی پتہ نہ ہو تو قیامت کے دن گواہی کیسے قبول ہو؟ اگر یہ عقیدہ رکھیں نبی کو پتہ ہی نہیں ہے، نبی کو کوئی غیب کا علم نہیں ہے، یہ قرآن کی نص قطعی کے بھی خلاف ہے، حدیث صحیح مسلم کے بھی خلاف۔ عقیدہ یہ ہے نبی ہوتا ہی وہی ہے جس کو اللہ اتنا علم عطا کرتا ہے، اتنا علم عطا کرتا ہے، وہ اپنے امتی کے حالات سے واقف ہوتا ہے، اس لیے گواہی دیں گے۔ جب میرے مصطفیٰ کی گواہی قیامت کے دن ہوگی، کوئی آدمی کتنا بڑا کافر کیوں نہیں ہے، مخالف کیوں نہیں ہے، منافق کیوں نہیں ہے، وہ ان کے خلاف گواہی دے ہی نہیں سکے گا، زبانیں بند ہو جائیں گی۔ وہ کہیں گے یہ وہ زبان ہے جس نے عالم کفر میں بھی جھوٹ نہیں بولا، عالم دنیا میں جھوٹ نہیں بولا، اور قیامت کے دن یہ کیسے جھوٹ بول سکتی ہے؟ یہ وہ سچی زبان ہے جس نے سب کچھ دیکھ رکھا۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں جب تک یہ صحیح عقیدہ نہیں ہوگا، ہم صاحب مان، اور دعویٰ کرنا اور بات ہے، ایماندار ہونا اور بات۔ ایمان اچھے عقیدے کا نام ہے، اگر عقیدہ اچھا نہیں ہے تو یاد رکھ لے ایمان نہیں بچتا، آدمی 100 نمازیں پڑھتا رہے اور جو دل چاہے کرتا رہے۔ تو اس لیے اس حدیث کا ایک مفہوم تو یہ ہوا، چغل خوری ایسا جرم ہے جو انسان کو قبر میں عذاب کا مستحق کر دیتا ہے اور قبر میں ذلیل کر دیتا ہے۔ اس لیے چغل خوری کی عادت چھوڑ دینی چاہیے، ہر صورت چھوڑ دینی چاہیے۔ پہلے یہ خواتین میں عادت ہوتی تھی، آج بھی ہم کہتے ہیں 2 بیویاں کہیں اکٹھی بیٹھی ہوں نا تو وہ خاموش نہیں رہتی، کبھی کسی کی، کبھی کسی کی، کبھی کسی کی۔ میڈیا پہ بات دینے کی ضرورت نہیں ہے، اخبار میں خبر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایک بیوی کو بتا تو سمجھ لو سارے زمانے کو پتہ چل۔ یہ پہلے خواتین کرتے تھے، اب مردوں کی حالت ان سے بھی بد، مردوں سے میں قوت برداشت ہی نہیں رہی۔ پہلے لوگوں میں قوت برداشت ہوئی، بات کو چھپاتے اور سوچتے، پردے رکھتے، اب سب سے پہلے مرد اجاگر کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے یہاں سے بات ہو تو روڈ پہ آپ جائیں، روڈ پہ جانے سے پہلے خبر پہنچی ہوتی ہے، اللہ جانے کون پہنچاتا ہے۔ تو یہ قوت برداشت ہونی چاہیے، بات کو سوچیں اور سمجھیں اور اس پہ پردہ ڈالیں، اس کی حکمت عملی کے ساتھ کام کریں۔ یہ مردانیت ہے، یہ جوان مردی ہے، یہ جوان مردی نہیں ہے کہ بات بعد میں پہنچے، خبر پہلے شائع ہو جائے۔ اور غلط ہے، صحیح ہے، سوچنا نہیں ہے، یہ بدترین عادت ہے، یہ عذاب قبر کے مستحق کر دیتی ہے، جنت سے محروم کر دیتی ہے۔ لہذا ایسی عادت سے ہم سب کو توبہ کرنی ہوگی، اور اچھی عادت، اچھا اخلاق، پردے کی زندگی اور پردہ رکھنے کی زندگی گزارے تو انشاءاللہ